جنگ میں جاسوسی اور ڈرونز کا جو کردار ہے وہ سامنے آیا ہے. آج کون سی حکمت عملی کسی قوم کی بقا کی ضمانت بن سکتی ہے؟ جی عامر صاحب. اچھا مجھ سے پوچھ رہی ہیں. جی جی دیکھیں تو ظاہر آپ نے بات کی، میں اس کو بالکل سیکنڈ بھی کروں گا، اس کو وہ بھی کروں گا کہ ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ واقعی جو آپ نے جب انٹرپٹ کیا ظاہر صاحب آئے تھے کہ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان تھا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یا تو فورن آفس کو بیان دینے دیں نپے تلے طریقے سے. یہاں پر ہر آدمی جس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا وہ بیان دے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بڑا ریسٹرین کے ساتھ جو ہے گفتگو بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، پرنسپلی اصولی طور پہ پاکستان جو ہے اس نے اس کی مذمت بھی کر دی، اپنا ڈپلومیٹک موقف بھی دے دیا. اس سے زیادہ کہ اگر کوئی توقع کرے، کوئی یہ بات کرے کہ جی نسیم حجازی کا کوئی ناول ہے، اس میں تمام مسلم امہ ایک ہے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاک کے کاشغر، تو ایسا نہیں ہے. یہ بات کھرچ کے نکال دیں اور آپ کو مثال مل رہی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، انہوں نے پہلے بھی جب حملہ کیا تھا تو انہوں نے جو ہے اس حملے کو ایران کے جو کہتے ہیں نا وہ فوائل کرنے کے اندر اپنا کردار نبھایا تھا، اس مرتبہ بھی کر. تو وہ چیز نہیں ہونے جا رہی ہے، تو اس پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور پاکستان کو جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ایک ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں اس آگ سے. یہ ہماری لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے. بالکل ہماری لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے. بالکل ظاہر صاحب، چین، روس، یورپ اور امریکہ کو لے کر آپ جیو پولیٹک الائنس بدلتے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے تو نہیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں ایک اور حقیقت بھی آتی ہے، اس وقت جو ہے دنیا میں کئی کانفلکٹ چل رہے ہیں. اس وقت جو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں، اس وقت یوکرین کا جہاں معاملہ چل رہا ہے، رشیا اور یوکرین کی لڑائی تقریباً 3 سال سے جاری ہے. ایک فوکل پوائنٹ جو ہے وہ یورپ کا اسی پہ بنا ہوا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غزہ میں اسرائیل کی جو ہے، آپ جو باتیں کر رہی تھی کہ جو ہے کہ اس وقت کہ شامل ہو جائیں گے. غزہ میں 1.5 سال سے ایک قتل عام ہو رہا ہے، ایک جینوسائیڈل وار ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کس عرب ملک نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ کس نے جو ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ ایران کی مدد کے لیے آئیں گے وہ تو بالکل نہیں ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں اس وقت جو ہے روس اور چین جو ہے یقینی طور پہ انہوں نے اسرائیل کی جو ہے مذمت کی ہے. میرے خیال بہت سارے ممالک میں اور بھی مذمت کی ہوگی اور اس میں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک اور بھی آپ ریئلٹی بھی سمجھ لیں. اس وقت میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ اسرائیل کی طرح جنگ نہیں ہے، امریکہ کی جنگ بھی ہے یہ. اور اس میں آپ کو اگر میں ایک اور بتا دوں، اس وقت جو 5 عرب ممالک ہیں جس میں امریکن اڈے موجود ہیں، 5 اس وقت، جس میں آپ سعودی عربیہ میں ایک اڈا ہے، قطر میں ہے، یو اے ای میں ہے، کویت میں ہے اور بحرین میں ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سارے اڈے جو ہیں جس ممالک میں ہیں، جس کا مطلب ایک امریکن پریزنس بھی رہی ہے. ٹھیک ہے، کنڈمنیشن کی حد تک سب ممالک کہیں گے کہ اسرائیل نے کیا ہے. ابھی اس کو دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن میں یہ سیکیورٹی کونسل میں یہ قرارداد جب ہوئی، اس پہ ڈسکشن ہوئی تو کتنی تھی؟ امریکہ نے اس کو سیدھی سادہ ویٹو کر دیا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک حقیقت یہ بن کے آئی ہے کہ اس قسم کی ایک لائسنس مل گیا. یہ حقیقت ہے اسرائیل جیسے ملک کو جو کہ فلاؤنٹ کرتے ہیں جو بھی انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، یہ کسی چیز کی وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ان سے امید کرنا کہ کسی بھی ایک انٹرنیشنل اس کو مانیں گے. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کے مسئلے پہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے 143 ممالک میں 193 ملک ہیں، اس میں سے صرف 9 ممالک نے مخالفت کی تھی. 143 نے فوری طور پر سیز فائر کی بات کی، اس کو کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا.